عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ سچا مسلمان تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، عبداللہ ابن ابی منافق فوت ہو گیا، تو بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس نے ساری زندگی میری مخالفت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کی بات مان لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ایسے شخص کا جنازہ پڑھائیں گے جس کا منافق ہونا واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے رحمت للعالمین، آپ نے ایسے دشمن کا جس نے زندگی میں کوئی موقع نہیں چھوڑا دشمنی کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ یہ واحد شخص ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اپنی قمیض اس کے گلے پہنائی، کہ اپنی چادر جو تھی نا اوپر والی وہ اس پہ ڈالی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح معاف کر دے۔ پھر اپنی لعاب نکال کے اس کے ہونٹوں پہ لگائی کہ قبر میں کم از کم منہ سے جو ہے اللہ میرا رب ہے، میرا نبی اسلام ہے، میرا نبی جو ہے محمد ہے اور میرا دین اسلام ہے، جواب تو اس کو آ جائیں گے نا۔ قبر میں اتارا، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اے نبی آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایسے منافق کے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، ہر چیز کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ یہ چند چیزوں کی عزت کرنے سے اور عمل کیے بغیر مجھے جنت مل جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کفن کا کپڑا خرید لیتے ہیں اور وہاں عمرے پہ جا کے اپنے اس کفن کے کپڑے کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور پھر اس کو سر پہ اٹھا کے کعبے کا طواف کرتے ہیں اور پھر وصیت کرتے ہیں جی اس کفن میں، اس کپڑے میں مجھے کفن دینا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اگر زندگی میں عمل نہیں ہے تو نبی کے کرتے سے بھی بخشش نہیں ہوئی تھی، یہ احرام کے یہ کپڑوں سے چادروں سے کیا معافی ہونی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مردے کو دفن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے سینے پہ چند سپارے یا صورتیں ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ صورتیں ہم اس کے سینے پہ رکھ رہے ہیں، قبر میں اس کو جو فرشتے آئیں گے تو یہ آگے سے مقابلہ ہو جائے گا۔ زندگی میں عمل نہیں ہے نا تو پورا قرآن بھی رکھ دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے عمل چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی نبی کے بقیہ جات ہیں، فلاں ترکیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پڑے ہوئے ہیں، وہ جی بادشاہی مسجد میں فلانی پگڑی پڑی ہوئی ہے، کرتا پڑا ہوا ہے اور وہ رسی باندھتے ہیں کہ آپ وہاں سے دیکھنے کے لیے داخل ہو تو کم از کم جھک کے سجدہ کر کے داخل ہو، ایک طریقہ سا بنا دیتے ہیں۔ جتنے بھی تبرکات ہیں اگر وہ کنفرم ہے، پہلی بات تو یہ کہ کنفرم نہیں ہے، نبی کی ایک بات کی حدیث میں بنانے کے لیے 100 راوی اور ان کی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ جتنی بھی دنیا میں تبرکات پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے، پہلی بات تو کنفرم نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کنفرم ہو بھی جائے تو کسی تبرک کی بیس پہ آ کہیں کہ مجھے بہت بڑا خیر مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لوگ جا کے وہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ لگتے ہیں اور اس کے غلاف کے دھاگے کھینچ کے لاتے ہیں اور اس کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھاگا ہے نا مجھے شفا دے گا۔ یا پھر کیسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ باہر سے مٹی اٹھاتے ہیں اور وہ کوئی پوٹلی سی بنا کے لے کے جاتے ہیں اور خفیہ طور پہ کعبے کے ساتھ لگ کے نا مٹی کو ساتھ لگا کے نا نیچے ہاتھ میں گراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خاک شفا ہے، لہذا یہ خاک جو ہے پانی میں گھول کے یا آنکھوں میں لگاؤ گے تو فلانی بیماری سے شفا ملے گی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں ابھی تو بازار میں بکنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کعبے کا جو غلاف ہے نا اس کے ٹکڑے، یہ جی اصل غلاف کا ٹکڑا ہے، یہ آپ کو جو ہے بچا دے گا۔ اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چیزوں کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بچا لیں گی یہ تو دور کی بات ہے۔ ایک بندے کو کراچی میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی میرے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے، ایسی چیز موجود ہے کہ میرا ہر کام اس سے ہو جاتا ہے۔ پوچھا کیا چیز ہے؟ وہ کون سی آپ کے پاس ایسی کرامت ہے؟ تو کہنے لگا بس میرے پاس دنیا کی ایک ایسی چیز موجود ہے۔ میں نے کہا ذرا دکھا تو دیں کیا چیز؟ نہیں جی وہ میرا راز ہے میرے پاس۔ جب دکھایا تو جیب سے ایک جو چھوٹا سا جو ہے نا وہ پلاسٹک کیا ہوا روٹی کا ٹکڑا، اتنا سا روٹی کا ٹکڑا، اس کے اوپر پلاسٹک میں جیسے ہم وہ کسی آئی ڈی کارڈ کو لیمینیشن کروا لیتے ہیں وہ رکھ کے کہنے لگا یہ جو ہمارے پیر مرشد سے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ بابا جی جو ہیں انہوں نے جب کھانا کھایا تھا تو ان کا ٹکڑا بچ گیا تھا، تو وہ ٹکڑا میں نے لیمینیشن کرا کے جیب میں رکھا ہوا ہے تو میرے سارے کام اس سے ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو اپنی وہ چادر اوپر لینے لگے وہ دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نکال کے اس کے منہ پہ لگا دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے اللہ انہیں معاف نہیں، آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب زندگی میں عمل نہیں ہے نا تو ہزاروں ٹکڑے بھی جمع کر لو، کعبے کا غلاف بھی لا کے اپنے بستر کے نیچے رکھ لو یا قبر میں لٹا لو اپنے ساتھ، تو جب تک عمل نہیں ہے یہ تمام چیزیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔